یہ ان دنوں کی بات ہے جب بیروت مڈل ایسٹ کا کلچرل اور فائنینشیل ہب بن چکا تھا. ساحل کنارے لگژری 5 اسٹار ہوٹلز کھلنے لگے. ہالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ دنیا بھر کے فلمی ستارے آنے لگے. جب آج کی طرح وہاں ہر طرف تباہی کے مناظر نہیں تھے بلکہ خوبصورتی اور خوشحالی نظر آتی تھی. عرب دنیا کا پیرس کہلاتا تھا بیروت. آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بیروت کے سنہرے دنوں کے بارے میں، اور یہ بھی کہ وہ خوبصورتی اور خوشحالی تباہی کے مناظر میں کب اور کیسے تبدیل ہو گئی. یہ بات ہے 1955 سے 1975 تک کے دور کی، جس کے بارے میں سمیر قاصر اپنی کتاب بیروت میں لکھتے ہیں کہ راتوں رات نئے نائٹ کلبز کھلنے لگے تھے وہاں، جہاں ہالی ووڈ کے ستارے، دنیا کی مشہور شخصیات اور تیل کے کنویں کے مالکان آتے تھے. قریب ہی امریکن یونیورسٹی تھی جو ایک طرح سے پورے شہر کا انٹلیکچوئل سینٹر تھی. شاید بیروت کا سب سے مشہور مقام اس وقت سینٹ جارجز ہوٹل تھا، جسے مشہور فرینچ آرکیٹیکٹ آگسٹ پیرے نے ڈیزائن کیا تھا. 1934 میں تعمیر ہونے والے اس ہوٹل کو دنیا کے مشہور لوگوں کی پسند بننے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگا. سنیل قاصر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مشہور اداکار پیٹر اوٹولے، مارلن برانڈو، لیز ٹیلر اور رچرڈ برٹن کو اس ہوٹل کی لابی میں ٹہلتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا، اور اس کے علاوہ اردن کے شاہ حسین اور ایران کے شاہ رضا اپنی بیوی کے ساتھ اکثر یہیں چھٹیاں گزارتے تھے. لیبنیز اکانومسٹ جارجس گورم اپنی کتاب فریگمنٹیشن آف مڈل ایسٹ میں لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کم فلبی کو، جو شاید اس صدی کے سب سے بڑے ڈبل ایجنٹ تھے، ہوٹل کے بار میں بیٹھے دیکھا. قاصر لکھتے ہیں بیروت کی اشرافیہ اس جگہ گھومتی پھرتی تھی، لیکن وہ لوگ بھی رک کر انہیں دیکھتے تھے. انہیں دیکھنا بھی ایک اعزاز ہے. ووگ میگزین نے لکھا کہ اس وقت بیروت کا موازنہ کسی بھی جدید یورپی شہر سے کیا جا سکتا تھا. بیروت کی ہمراہ اسٹریٹ کا کمپیرزن پیرس کی مشہور شانزلیزے سے کیا جاتا ہے. یہاں خوبصورت فیشن سٹورز، تھیٹرز، بوٹیکس، ریسٹورانٹس، کیفیز اور ہوٹلز کی قطاریں تھیں، جہاں دنیا بھر کے فنکار، شاعر، دانشور اور ادیب جمع ہوتے تھے. صرف ہمراہ اسٹریٹ پر 1 درجن سے زیادہ سنیما گھر تھے، جن میں ایلڈورادو، پیکاڈیلی اور ورسائے خاص طور پر مشہور تھے. بیروت کے وسط میں پرانے بازار بھی تھے، جہاں مقامی لوگ خریداری کیا کرتے تھے. بیروت پر فرانس کا اثر فطری تھا، کیونکہ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے فرانس کے قبضے میں تھا اور اسے 1943 میں ہی آزادی ملی تھی. سن 1952 میں بیروت کے مرکز کے باہر ایک کلب کھولا گیا تھا، جہاں بیروت کے بڑے تاجر تیراکی اور شراب نوشی کے لیے جایا کرتے تھے. ساحل سمندر کے قریب کسینو ڈو لیبان نہ صرف دنیا بھر کے جواریوں کی پناہ گاہ تھی، بلکہ ڈیوک ایلنگٹن جیسے پیانو بجانے والے فنکار اور جیک بریل جیسے گلوکار وہاں پرفارم کیا کرتے تھے. اس وقت بیروت بینکنگ، تجارت اور سیاحت کا بھی مرکز تھا. بحیرہ روم یا مشرق میں کام کرنے والی کمپنیاں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرتی تھی، کیونکہ وہاں اچھے کمیونیکیشن کے کنیکشنز، اسکولز اور یونیورسٹیز کی کمی نہیں تھی. اور یہی نہیں، فلموں میں بھی بیروت کی خوب دھوم تھی. اصل میں لبنان کے ایک طرف برف سے لدے ہوئے پہاڑ، دوسری طرف خوبصورت ساحل تھے. وہاں کے لوگ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نظر آتے تھے. اور اس دور میں پرورش پانے والے بہت سے لبنانی اب بھی گرمیوں کے موسم کو یاد کرتے ہیں جب سیاح بیروت آتے تھے. ملک بھر میں ہریالی تھی، کئی مقامات پر لوگ پکنک مناتے نظر آتے تھے. 60 کی دہائی میں سنیما نے دنیا کے سامنے ایک ایسے دلکش بیروت کی تصویر پیش کی جہاں فلمی ستارے اور جاسوس ٹہلتے نظر آتے تھے. سنیما پروڈکشن کمپنیوں کے لیے بیروت کی کشش کی وجہ اس کا لبرل ٹیکس نظام بھی تھا. لبنان 50 کی دہائی میں ایک خوشحال ملک ہوا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ اس کی لبرل اقتصادی پالیسی تھی، جس میں سماجی اور اقتصادی ترقی کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. 1965 میں آنے والی فلم 24 Hours to Kill میں بیروت اور اس کے آس پاس کے مناظر کی بہترین تصویر کشی کی گئی. اس فلم میں نہ صرف مکی رونی کی اداکاری لاجواب تھی، بلکہ جدید بیروت اور اس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے، سینٹ جارجز ہوٹل اور کیسینو ڈو لیبان کے دلکش مناظر نے پوری دنیا کے شائقین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا. اس کے علاوہ سیکرٹ ایجنٹ 777، ویئر دا اسپائز آر، ایجنٹ 505 جیسی کئی فلمیں بھی بیروت میں فلمائی گئیں. اور پھر شروع ہوا اس سنہرے دور کا اختتام، یعنی آغاز ہوا خانہ جنگی اور اس کے بعد کے دور.
1975 से बैरूत का माहौल बदलना शुरू हुआ और वहाँ खाना जंगी शुरू हुई। अगले 15 सालों में बैरूत में हजारों लोग जान से हाथ धो बैठे और तकरीबन 10 लाख लोग बैरूत छोड़ने पर मजबूर हो गए। बैरूत एक तरह से शहर के वस्त से गुजरने वाली ग्रीन लाइन के जरिए 2 हिस्सों में बटा हुआ था। मशरक़ी इलाके में मसीही जंगजुओं का गलबा था, जबकि मगरबी खित्ता फिलिस्तीनी और सुन्नी जंगजुओं का गढ़ था। बैरूत के सुनहरे दौर के बहुत से निशानात जैसे सेंट जॉर्जेस होटल खाना जंगी में तबाह हो गए। कभी उस पर एक लड़ने वाले धड़े का कब्जा होता और कभी दूसरे धड़े का। 1978 में शामी फौजी बैरूत में दाखिल हुए, जिन्होंने मशरक़ी इलाके को अपनी तोपों से निशाना बनाया। 1982 की लेबनान जंग के दौरान मगरबी बैरूत का एक बड़ा हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में था। और अब आपको उस दौर में ले चलते हैं जब फैज अहमद फैज ने बैरूत में पनाह ली। ये बात है 1982 की, जब इसराइल के हमले के बाद अरामको वर्ल्ड मैगजीन में बहुत से यूरोपियंस के मज़ामीन शाये हुए, जिनमें उन्होंने जंग से पहले के लेबनान को बयान किया था और उसकी खूबसूरती, खुशहाली और मईशत की तबाही पर दुख का इजहार किया था। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत से लोगों ने मुश्किल दिनों में भी बैरूत में पनाह ली। उनमें से एक उर्दू के अजीम शायर फैज अहमद फैज भी थे। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब फैज का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो उन्होंने बैरूत में बदअमनी के बावजूद चंद साल वहां गुजारे। वहीं रहकर उन्होंने लोटस मैगजीन की एडिटिंग की। जब इसराइल ने 1982 यानी 1982 में बैरूत पर हमला किया तो वो बैरूत छोड़कर अपने मुल्क वापस चले गए। 1990 में जब जंग के खात्मे के बाद बैरूत की तामीर नौ की कोशिश शुरू हुई तो शहर ने अपनी पुरानी हैसियत दोबारा हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाए। वहाँ एशियन क्लब बास्केटबॉल और एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जैसे मुकाबले मुनक्कद हुए। यही नहीं, गुज़िश्ता 25 सालों में 3 बार बैरूत में मिस यूरोप मुकाबले का इनेकाद भी किया गया। 7 साल पहले 2017 में एग्जीक्यूटिव मैगजीन ने लिखा था कि लेबनान एक बार फिर सियाहों का इंतखाब बन रहा है। वहाँ मुनक्कद किए गए डिजाइन और आर्ट के मेले बहुत से क्रिएटिव लोगों को वहाँ आने के लिए रैप कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बैरूत के माजी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बैरूत की तबाही एक तरह से उसकी पहचान बन गई। कई दहाइयों तक शहर कभी एक बहरान से कभी दूसरे से निमटता रहा। मरने वालों की तादाद में भी इजाफा होता रहा। वहाँ की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। 4 अगस्त 2020 को बैरूत के बंदरगाह पर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 180 अफराद हलाक हुए और 6000 जख्मी हो गए। इस धमाके से शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था और तकरीबन 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। बैरूत पर ताज़ा तरीन इसराइली हमले जाहिर करते हैं कि ये शहर एक बार फिर तबाही की जद में है।